جتنا مرضی مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ دوستیاں بڑھا لیں، کہتے رہیں کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن اسرائیل جتنا چلاک دشمن مسلم دنیا کے لیے کوئی بھی نہیں۔ کیا مسلم دنیا کو یہ حکم نہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور اپنا حمایتی نہ بناؤ؟ یہ بیان سنیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی کون سی کوشش کو کیسے اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دشمنی رہی ہے شدید ان کی آپس میں، اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے، اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے، آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا، لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات طے کروا رہا ہے۔ عمران خان نے ایران کا دورہ بھی کیا، سعودی عرب کا بھی دورہ کیا، اور واضح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب اب بس کریں، یہ دشمنی اور ایک ہو جائیں مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے۔ یہ آرٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ ہم ایران سے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں اور کسی ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اگر ایران اور سعودی عرب میں دوستو دشمنی ختم ہو گئی تو یہ مسلم اتحاد کے لیے کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم دنیا آج تک اسی لیے ایک ساتھ نہیں ہو پائی کیونکہ دنیا کے دو بڑے اسلامی ملک ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایران اور سعودی عرب ہمیشہ سے لڑتے آ رہے ہیں، ویسٹ اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سعودی عرب اور ایران کو لڑوا کر مسلم اتحاد میں دراڑ ڈالتا ہے، اور اس دفعہ پھر سے اسرائیل نے یہ کام کر دیا ہے اور عمران خان کی کوششوں کو جھٹکا دیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کو ایک دفعہ پھر سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب پر ایک حملہ ہوا ہے گزشتہ روز، جس میں سعودی عرب کے تیل کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کچھ ٹینکرز پر تو آگ بھی لگ گئی۔ اس کے بعد اسرائیل سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آیا ہے۔ اسرائیل ایک مسلم ملک کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے، وہی اسرائیل جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے، معصوم فلسطینی بچوں کا قاتل ہے، آج سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی نے ایک ٹویٹ کیا اس حملے کے بعد اور کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے ہولناک حملے کے بعد اسرائیل کی مملکت سعودی عرب سے اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ایران کی علاقائی جارحیت کی کوئی حد نہیں ہے اور ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالے جانے کی کوششوں کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ اسرائیل یہاں سعودی عرب کو اکسا رہا ہے کہ یہ سب ایران کروا رہا ہے، جس سے عمران خان کو یہاں ایک ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جسے ہمیں ماننا ہوگا
کہ ایران اور سعودی عرب میں جو دشمنی ہے وہ اب مزید بڑھ رہی ہے۔ یہودی لابی عرب میں بہت مضبوط ہو چکی ہے، یہ کبھی بھی ایران اور سعودی عرب کی دوستی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو بھی اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ دونوں ممالک میں جو رابطے شروع ہوئے ہیں وہ جاری رہیں، اور ایک وقت آئے کہ دونوں ممالک کسی ایگریمنٹ پر پہنچ جائے اور اپنی دشمنی بھلا کر دوستی کر لیں۔ لیکن اسرائیل اور ویسٹ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب اور ایران ایک ہو جائیں۔